جسے چاہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا سے ہمارے بھائی نے کال کی تھی اور دو سوال پوچھے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ محلے کی مسجد میں جماعت واجب ہے، مسجد سے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے جماعت؟ دیکھیں، یہ اس مسئلے پہ میں نے باقاعدہ ایک تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، اور وہ رسالہ میں نے لکھا ہے اس پہ، ترک جماعت کے آزار، کن عذروں کی وجہ سے جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو اس میں نے یہ وضاحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر 5-7 منٹ سے زیادہ کا فاصلہ ہو، 5 منٹ سے زیادہ کا فاصلہ ہو، تو اس میں عام طور پہ ہمارے یہاں پہ مشقت سمجھا جاتا ہے، اتنا چلنا۔ تو مشقت کی وجہ سے جو ہے اس میں پھر رعایت آ جاتی ہے۔ ہاں، اس سے کم کا فاصلہ ہے تو پھر انسان عام طور پر نارملی اتنا چل لیتا ہے، تو پھر اسے جانا چاہیے۔ اور 5 منٹ سے زیادہ فاصلہ ہے تو پھر وہ پڑھ سکتا ہے گھر پہ بھی۔ اچھا، ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ ایسی تکلیف سے مراد یہ ہے کہ وہ جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا ہے، اور اس کے لیے مطلب یہ دوڑ بھاگ کرنا، میں کوئی اس لیے نہیں کہہ رہا، مسجد کی طرف جانا اتر کے، یا فرسٹ سیکنڈ فلور پر رہتا ہے، اب وہ اترتا ہے، زینہ اترنے میں اسے تکلیف ہے، وہاں جانے میں اسے جو ہے وہ جلد بازی میں جانا ہے، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایسی صورت میں بھی جہاں پہ ہر جاتا ہے، تکلیف آتی ہے، مشقت آتی ہے، تو شریعت مطہرہ آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس میں ایسے شخص کے لیے رعایت ہے جس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو گھر پہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، مثلا بعض حضرات، اب یہ ایک نیچرل وہ ہے، فینومینا ہے۔ میں ذرا ایک کالر سے بات کروں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ اللہ کا شکر ہے۔ کہاں سے گفتگو فرما رہے ہیں آپ؟ جی، میں ارشد بول رہا ہوں دبئی سے۔ دبئی سے بول رہے ہیں؟ اچھا، فرمائیے۔ سر، انشورنس کے متعلق تھوڑی سی تفصیل سے بتا دیں، کیونکہ بہت سے ایسی کمپنیز ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لائف انشورنس کر لیں 10 سال کے لیے، 20 سال کے بعد، اور اس درمیان اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کے جو بینیفیشری ہے، سپوز اولاد ہے، ان کو وہ پیسہ ملتا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ تو اسلامی اعتبار سے تھوڑی سی تفصیل جو ہے بتا دیں۔ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ابھی تک بھی جو ہے تھوڑی سی کنفیوژن اس کے متعلق ہے۔ لیکن سر، میرا یہ سوال ہے کہ اگر حج عمرے پہ جانا ہوتا ہے تو لوگوں کو بتانا ضروری ہوتا ہے؟ لوگوں کو بتانا؟ جی، جس طرح لوگ بتاتے ہیں کہ میں حج عمرے کے لیے جاتا ہوں، پھر وہ واپسی پہ آ کے بہت بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اچھا، کہ فلاں بندہ جو ہے حج سے آیا ہوا ہے یا عمرے سے آیا ہوا ہے۔ اچھا صحیح، یہ کرنا ضروری ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں۔ اب دونوں پہلو سمجھ میں آتے ہیں، مطلب بتائیں تو شاید ترغیب کا، اگر نیت اچھی ہے تو ترغیب کا پہلو نکل آئے گا۔ خیر، یہ بات تو مفتی صاحب کریں گے، میں تو ایسی بات کر رہا ہوں۔ تو مفتی صاحب، وہ نماز کے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض کچھ چیزیں ایسے، مثلا صبح فجر کی نماز کے لیے کچھ لوگ اٹھتے ہیں، اور جس وقت اٹھتے ہیں اور جلدی وضو کر رہے ہیں، تیار ہوں، اسی دوران انہیں رفع حاجت کے لیے جانا پڑ جاتا ہے۔ اب ان کے پاس آپشن آیا تھا، یا تو وہ جائیں اور جماعت لے لیں اور وہ جو تکلیف دہ صورتحال ہے اسے برداشت کریں، یا یہ کہ وہ جناب وہ اپنی رفع حاجت کے لیے جائیں تو نماز نکل جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا کریں؟ دیکھو، نور النظام اور دیگر کتابوں میں جملہ نہایت واضح لفظوں میں لکھا ہے، جہاں پہ نماز کے مکروہات بیان کیے ہیں۔ وہ تکرہ عند مدافعۃ الاخصبین، یہ انسان کو چھوٹا یا بڑا استنجے کی حاجت ہو شدید تو اس میں پھر یہ مکروہ ہے نماز پڑھنا، تو جائے گا بھی تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا اس کا۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے حاجت سے رفع ہو جائے، رفع حاجت کر لے، اور اس کے بعد پھر اگر جماعت ملتی ہے ٹھیک ہے، فبیہ، ورنہ ویسے پڑھ لینی چاہیے۔ جی۔ اچھا، یہ انڈیا سے جو ہمارے بھائی تھے، انہوں نے دوسرا پوچھا، یہ بتائیے کہ امامہ شریف جو ہے وہ کتنے کلر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سنت فعلی کو لیں، یعنی جو افعال آپ نے کیے ہیں، تو اس کے مطابق سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 3 کلر آپ نے استعمال فرمائے، سیاہ، سفید اور سبز۔ اور اگر ہم سنت تقریری کو لیں تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اور بھی رنگ ثابت ہیں۔ تو اس معاملے میں شریعت مطہرہ نے کسی خاص رنگ کی قید نہیں لگائی، کوئی بھی رنگ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، بلوچستان سے ہمارے بھائی نے پوچھا تھا کہ کھاد کا کاروبار ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نقد لے لیں گے تو ہم آپ کو 3,000 روپے میں دے دیں گے، اور اگر آپ ادھار لیں گے تو ہم آپ کو 4,000 روپے میں دیں گے، تو یہ جو 1,000 روپیہ یہ جائز ہے؟ ایک منٹ میں ذرا انڈیا سے کالر ہیں، ان سے بات کروں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، السلام علیکم بھائی جان۔
فرمائیے. السلام. हेलो, मैं इंडिया कोलकाता से सिद्धार्थ बोल रही हूँ. जी फरमाइए. मैं आपकी मुझे बड़ी खुशी हो रही है. इत्मीनान कर लीजिए, आप यकीन जानिए आप हम ही से बात कर रही हैं. जी जी, मैं आपकी और मुफ्ती साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ. बड़ी मोहब्बत आप तो ऐसी ऐसी बातें मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि जैसे वो मेरा सवाल हो. तो आप ही के सवाल तो पूछता हूँ, मेरा कोई सवाल भी नहीं होता. हर सवाल का जवाब मिल जाता आप है. खुद सरापा सवाल है ना. मैं तो यहाँ सवाल ही बन के बैठ जाता हूँ आके बस. मेरे चंद सवालात हैं. जी जी फरमाइए. मैं 5 नमाजों के साथ कज़ा नमाजें पढ़ती हूँ, पर वो सुन्नत गैर मुअक्कदा और नफिल छोड़कर पढ़ती हूँ. हाँ. तो क्या जायज है? हाँ, अच्छा. और ये गुस्ल के वजू से नमाज पढ़ी जा सकती है? गुस्ल के वजू से. अच्छा. और अगर अल्लाह ताला ने किसी को औलाद नहीं दिया है तो अल्लाह ताला के यहाँ इसको क्या अजर मिलेगा? अच्छा. ये मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तंग करता है, अब मेरे घर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, बहुत परेशान करता है. तो मैं सारी उसके जुल्म को चुपचाप सहती रहती हूँ, सब्र करती हूँ और अल्लाह के फैसले का इंतजार करती हूँ. तो ये इसका इतना जुल्म सहने का मुझे अल्लाह ताला के यहाँ क्या अजर मिलेगा? अच्छा, सही बात. अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का. जी मुफ्ती साहब, तो खाद का क्या बनेगा? देखें, खाद हो या कोई भी सामान हो, अगर नकद सस्ता बेचता है और वही चीज़ उधार जो है वो महंगा बेचता है, तो ऐसी सूरत में अगर जुदा होने से पहले कोई एक सूरत मुतय्यन कर ली जाए कि ठीक है मैं उधार ख़रीद रहा हूँ, तो वो कहता ठीक है मैं आपको ये चीज़ जो है 6000 की दूंगा, वो कहता नकद जो है 4000 की, तो कहता ठीक है उधार में मुझे दे दे. तो अगर दोनों सूरतों में से एक सूरत मुतय्यन हो जाती है जुदा होने से पहले तो ऐसा करना जायज़ है. फ़िक़्ह इस्लामी की मशहूर किताब फ़तुल क़दीर में वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा है, और भी दीगर फ़ुक़हा ने बयान किया कि नकद और उधार में कीमतों के हेर फेर से उससे फ़र्क नहीं पड़ता. अच्छा. हाँ, अलबत्ता चीज़ की कीमत बताई जाएगी, चीज़ इतने की दूंगा. बाज़ औक़ात ये भी ऐसा भी होता है, मालूमात नहीं होती कि चीज़ तो 4000 की है, लेकिन चूँकि तुम उधार ले रहे हो तो 2000 ऊपर से दे देना, तो ये जो है फिर नाजायज़ हो जाएगा. इस तरह की बात करता है, क्योंकि 4000 तो कीमत बन गई, 2000 ऊपर की क्या माना रखता है, यानी कीमत के अलावा कोई और चीज़ ले रहा है ये, तो फिर वो सूद हो जाएगा. लेकिन अगर कहता है ये चीज़ फिर 6000 की है तो वो जायज़ है. अच्छा, दुबई से भाई अरशद ने पूछा कि इंश्योरेंस के बारे में ज़रा फरमाइए. बीमा ज़िंदगी आजकल तो एक बहुत बड़ी सनत है ये. देखें, बीमा ज़िंदगी के हवाले से हमारे फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं कि इसमें नाजायज़ होने की 2 वजूहात है. एक वजह तो इसमें सूद का अंसर पाया जाता है, दूसरा वजह इसमें जुए का अंसर पाया जाता है. जुए का अंसर इस तरह से पाया जाता है कि आम तौर पे ये शर्त होती है कि उसके मखसूस प्रीमियम शुरू में अदा करने होते हैं. अगर शुरू के प्रीमियम आप अदा नहीं करते या दरमियान में आप उसको रोक देते हैं पॉलिसी को और अपनी सारी 10 साल की किस्तें अदा नहीं कर पाते, तो फिर आपको जो रकम मिलती है वो आपको कम मिलती है. तो ये सूद का पहलू इसमें पाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप 10 सालों की अदा कर देते तो आपको ज़्यादा मिलती, और कम अदा किए तो आपको पूरी किस्तें न देने की सूरत में असल रकम से भी कम मिल रहा है आपको. तो ये जुए का अंसर है. सूद का अंसर ये होता है कि आपने रकम तो बिलफर्ज 10 लाख रुपए जमा कराई थी, लेकिन 10 साल बाद वो आपको 12 लाख या 15 लाख दे रहे हैं. तो ये जो ज़्यादती किस चीज़ के बदले में दे रहे हैं, उनका कहना बहुत हीले बहाने करते हैं, हम कारोबार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये कारोबार की सूरत शरन तौर पर पाई नहीं जाती. हाँ, लेकिन फ़ी ज़माना हमारे महक़्क़ीन ने इस हवाले से गौर फ़िक्र करके इसका मुतबादिल एक इस्लामी निज़ाम पेश किया है जिसे तकाफुल कहते हैं. तो तकाफुल जो है वो अहादीस करीमा की रोशनी में इसको माखूज़ किया गया है और शरई क़वानीन को मद्देनज़र रख के उसको अप्लाई किया गया है. तो उसके ज़रिए अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहते हैं या कोई और दूसरी इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो वो जायज़ है. अच्छा, इन्होंने अरशद साहब ने पूछा था कि हज और उम्रे के लिए लोग जो हैं पहले पब्लिसिटी करते हैं, मैं हज पे जा रहा हूँ, उम्रे पे जा रहा हूँ, जब वापस आते हैं तो बड़े धूम धड़के के साथ तकरीबात और ये शो ऑफ करते हैं कि साहब मैं उम्रे से या हज से आया हूँ. जायज़ है दोनों? देखें, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज फरमाया था बाकायदा ऐलान फरमाया था, और आपके साथ आप सिर्फ अकेले नहीं थे बल्कि आपके साथ 1.25 लाख सहाबाए किराम थे जिन्होंने हज किया था आपके साथ, और मदीना मुनव्वरा से एक अजीम काफ़िला आपके साथ गया था, फिर बाकी जगहों से भी सहाबाए किराम आ गए थे, टोटल 1.25 लाख हो गए थे वो. तो अगर नीयत यही है कि मैं हज पे जा रहा हूँ
لوگ پھر اپنی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور اپنے غلطیاں لوگوں سے معاف کرانے کا حکم دیا گیا باقاعدہ. یہ ایک عظیم عبادت ہے. لوگ محبت کے ساتھ کہتے ہیں، اپنے درخواستیں پیش کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جا کے ہمارے لیے دعا کرنا، مدینہ منورہ میں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا. تو اچھی نیت کے ساتھ ایسا کرنا اچھا ہے. اور واپسی میں بھی اگر وہ حج مبارک کا بورڈ لگاتا ہے یا کوئی دعوت کرتا ہے تو اس میں بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ حاجی کی زیارت کرنا بھی باعث ثواب ہے کہ وہ ایسے مقدس مقام سے آیا، پھر اس سے دعا کرانا کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر آیا، بالکل ایسا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا آج، اس کی دعا بھی مقبول ہوتی ہے. تو اس میں بھی اگر یہ نیت ہے کہ لوگ آئیں گے اور ملیں گے اور دعا دیں گے، دعا لیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، جس کا ریاکاری کا مقصد ہے، دکھاوے کا مقصد ہے، تو بہرحال وہ اعلان کرے یا نہ کرے اس کا حج مقبول نہیں ہے. ہم لوگوں کی نیتوں پہ ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے. اچھا بھائی، آپ نے سنا کہ یہ صورتحال انما الاعمال بالنیات والی بات ہے کہ اگر بھائی نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہے، اور اگر نیت میں ریا ہے تو عمل بھی بیکار ہے. اور میرے ساتھ اس وقت ملتان سے کالر ہیں، ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ پتہ کرنا تھا، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نا کہ بے ارادہ قسموں کا کوئی مواخذہ نہیں، تو یہ پتہ کرنا ہے بے ارادہ قسمیں کون سی بنتی ہیں اور ارادہ والی قسمیں کون سی؟ بے ارادہ قسموں کا مواخذہ. جی اچھا، ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں. انڈیا سے ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ میں ہر نماز کے ساتھ قضا نمازیں پڑھتی ہوں جس میں سنتیں اور نوافل چھوڑتی ہوں. سنتیں موقدہ انہوں نے کہا ہے، غیر موقدہ چھوڑتی ہیں شاید. یہ نہیں، مطلب کہ جو قضا ہو جاتی ہے تو اس کے صرف فرائض ادا کیے جاتے ہیں، اس میں سنتیں اور نافل نہیں پڑھے جاتے. البتہ عشاء کے واجب وہ بھی پڑھے جائیں گے. عشاء کے واجب پڑھے جاتے ہیں اور فرائض پڑھے جاتے ہیں. اچھا، یہ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بہن ایک تھوڑا سا وقفہ دے دیں گی اگر آپ ناراض نہ ہوں تو. اور آپ سے تو وقفہ اس لیے بھی کہ آپ کو بہت خوشی ہوئی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ دیر تک سامنے رہیں. میں بھی آتا ہوں وقفہ لے کے. سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی کی بات ہے جسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور بہن، آپ نے پوچھا تھا نا کہ غسل کے وضو سے نماز ہو سکتی ہے؟ مطلب ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یعنی جو غسل کے لیے ہم نے وضو کیا ہے اسی سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، مطلب الگ سے وضو کرنے کی ضرورت. ہاں، یعنی اس کے بعد توڑا نہیں ہے اس وضو کو تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ اولاد اگر نہیں ہے کسی کی، یہ ایک محرومی ہے زندگی میں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے اس کا کوئی اجر ملنا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک صبر کا موقع مسلمان کے لیے، اور صبر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی مومن بندے کو دیتا ہے تو اس کا اجر اسی کے پاس ہے، اور اس کا اتنا اجر ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس مقام پر پہنچاتا ہے اس صبر کی بدولت، جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اچھا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا پڑوسی جو ہے بہت شرری مزاج آدمی، انہیں بہت تکلیفیں اور اذیتیں دیتا ہے اور یہ اسے جھیل رہی ہیں. تو یہ پوچھتی کہ اب اس کے لیے کیا، ان کے لیے کیا حکم ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بہرحال وہ اپنے لیے جہنم کما رہا ہے اور یہ اپنے لیے جنت میں اپنے مقامات کو بڑھا رہی ہیں، بلند مرتبہ کر رہی ہیں. تو اللہ کے یہاں پہ چونکہ وہی دیکھیں صبر کی بات ہے، اور صبر یا اہل بلا جنہیں کہا جاتا ہے، بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا تو لوگ تمنا کریں گے جو اہل راحت ہے کہ کاش ہمارے جسموں کو دنیا میں جو ہے کینچی سے کاٹا جاتا، ہم صبر کرتے تو ہم بھی یہ مرتبہ حاصل کرتے. تو حدیث شریف میں مومن کو کانٹا بھی چبھتا تو اس کے لیے فائدہ ہے، اجر ہوتا ہے، اجر ہے. اچھا، ملتان سے ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ بے ارادہ قسموں کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، تو یہ بے ارادہ قسمیں کون سی ہیں اور ارادی قسمیں کون سی ہیں؟ دیکھیں، وہ جو فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ایمان ایسی قسمیں جو لغو ہوں اس میں تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا. تو اس سے مراد فقہ فرماتے ہیں کہ جو تقیہ کلام کے طور پہ بعض اوقات لوگوں کے منہ سے نکل جاتی ہے تو وہ ہے، مطلب وہ قسم کھانے کا ارادہ نہیں لیکن زبان پہ محاورے پہ ہیں، وہ ہاں چڑھ گئی زبان پر. بہت سارے لوگ قسم سے عادت ہوتی ہے، ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں. جی.
اچھا جناب، ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب انسان موت کے قریب آ گیا ہے اور اس وقت وہ کچھ تلقین کرنا چاہتا ہے، تلقین کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، تلقین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ علیہ السلام کے مشہور حدیث ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، یعنی اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے. کب کرنی چاہیے؟ اچھا، کب کرنی چاہیے؟ اس وقت جب اس کے جان کنی کا عالم ہو تو اس وقت انسان کو تلقین کرنی چاہیے. اور تلقین کرنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ اس سے کہا جائے مردے سے کہ پڑھو، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، ایسا نہیں ہے. بلکہ فقہ فرماتے ہیں کہ دیانت دار نیک آدمی کو تلقین کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا اس کے قریب کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دے. تو وہ پڑھتا رہے کلمہ طیبہ یہاں تک کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ لے مرنے والا. اگر وہ ایک مرتبہ یہ پڑھ لے تو پھر آپ پڑھنا بند کر دیجئے، تلقین ختم کر دیجئے. ہاں، اس کے بعد پھر کوئی دنیاوی بات چیت کر لے یا کوئی بات چیت کر لے تو پھر واپس تلقین کی جائے، یعنی اس کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھایا جائے تاکہ وہ پڑھ اس کا لے. مقصد یہ ہوا کہ مرتے وقت آدمی کا آخری کلمہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہونا چاہیے. جی جی، جس کا آخری کلمہ کلمہ طیبہ ہوگا انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. مشکل مرحلہ ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرمائے. اور بات یہ کہ جو اس دنیا کی زندگی میں اس کلمے کو اپنی زبان پہ رکھتا ہے تو مرتے وقت اس کی زبان سے وہی نکلے گا جس کا یہ عادی تھا. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مرتے وقت اپنی دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے خریدنا، یہ مجھے بیچنا ہے، یہ کتنے کا ہے، یہ کیا ریٹ ہے اس کا، اس قسم کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ساری زندگی وہ یہی کام کرتے رہے. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو کلمہ طیبہ کا عادی بنا لے تو اس وقت پھر بے اختیاری حالت ہوتی ہے نا، اور بے اختیاری حالت میں انسان کو منہ سے وہی چیز نکلتی ہے جس کی اس کو عادت ہوتی ہے. تو اپنی عادت بنا لی جائے تو انشاءاللہ یہ نکل ہی جائے گا. مطلب موت واقع ہو رہی ہے اور نزع کا عالم ہے، سکرات کا عالم ہے، اس وقت ناپاک خاتون مردے کے قریب جو ہے وہ رہ سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں دو صورتیں ہیں. اگر کوئی خاتون حیض و نفاس کی حالت میں اور وہ جاری ہے اس کو تو اس کا قریب آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ خواتین یا وہ مرد جن کے اوپر غسل فرض ہے اور وہ نہیں غسل انہوں نے ادا کیا، یا خواتین جن کے حیض و نفاس منقطع ہو چکے ہیں، ان کو غسل کر لینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے تاخیر کی، تو ان کو آنے سے منع کیا گیا ہے. کیونکہ جہاں پر حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جہاں پر جو بے غسلہ ہوتے ہیں، یعنی اسی قسم کے لوگ یا تصویریں ہوں تو وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو جہاں پہ جان کنی کا عالم جس شخص پر ہو تو اس کے ارد گرد تصویروں کو بھی ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ پھر وہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اچھا جناب، پشاور سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہلو. اچھا، ہیلو جی فرمائیے. جی میرے بہنوئی ہے، وہ شہید ہو گئے. ٹھیک ٹھیک. اچھا، ابھی ہم وہ بینک میں پیسے رکھ سکتے ہیں منافع کے لیے؟ یہ جائز ہے کہ ہم پیسے رکھ لیں؟ اچھا جی جی سمجھ گیا. کیا ان کی بہن شہید ہو گئی ہیں؟ نہیں، ان کے بہنوں شہید ہو گئے نہیں، تو اب نہیں. پیچھے اصل میں بہن اکیلی رہ گئی اچھا، ہیں. بہن اکیلی رہ گئے، بہنوں ہی شہید ہو گئے ہیں. اچھا، جو صاحب لگے ہاتھوں ان کی بات کر لیتے ہیں. اصل میں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کہ بہن بہنوں ہے شہید ہو گئے، بہن اکیلی رہ گئی ہیں، اب ان کے خرچے کے لیے یہ پیسے بینک میں رکھوانا چاہتے ہیں. تو دیکھیں، یہ شیطان کا بڑا کاریگر یعنی کاریوار ہے کہ وہ فقر کا خوف دلاتا ہے کہ اگر میں نے پیسے کسی جگہ پہ انویسٹ کیے تو ممکن ہے کوئی دھوکہ دے، کوئی چیٹ کر جائے، کوئی پیسے کھا جائے، اور پھر آپ ایسا کام کر لیں کہ جس میں پیسے بھی آپ کے سیف رہیں، نفع بھی ملتا رہے، یعنی کسی سودی بینک میں جمع کرا دیں اور آپ کو جو ہے وہ سود ملتا رہے، آپ کی اصل رقم جو محفوظ رہے گی اور آپ کا زندگی چلتی رہے گی. تو یہ وہ وار ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ان الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان جو ہے تم کو فقر کا خوف دلاتا ہے. تو اسی خوف کی وجہ سے لوگ اپنے رقم جو ہے رکھوا دیتے ہیں سودی بینکوں میں. تو شرعی حوالے سے ایسا نہ کرنا ناجائز ہے. جس رب کریم نے اس دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا ہے وہی ہمارے رزق کا ذمہ دار ہے. فرماتا ہے وما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی بھی چوپایا جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے.
تو جس کا ذمہ اللہ نے لے لیا اس کے بارے میں تو ہم اتنے فکر مند ہو گئے ہیں کہ سود جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعلان جنگ کرنا اللہ تعالیٰ سے، تو اس کی ہم وہ کر ڈالتے ہیں، اور جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ تم تیاری کرو، نیک اعمال کرو، اس کے میں پرواہی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، مردے کی روح نکل جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ اب تو وہ گزر گیا۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ آج کل لوگ دینی تعلیمات سے دور ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، ہونک ہو جاتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کسی مولوی صاحب کو تلاش کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے بہرحال ہمارے فقہ کرام رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس کو جبڑے کے نیچے سے ایک چوڑی پٹی لے کر سر پہ باندھ دینی چاہیے تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہ جائے، اور نہایت نرمی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو، پاؤں کی انگلیوں کو اور ہاتھوں پاؤں کو نہایت نرمی کے ساتھ سیدھا کر دینا چاہیے، اور وہ شخص کرے جو زیادہ قریبی ہو، یعنی باپ بیٹا وغیرہ۔ پھر یہ فرمایا کہ اس کے پیٹ پر تھوڑی بہت وزنی چیز، لوہا یا مٹی، کوئی ایسی چیز رکھ دے تاکہ اس کا پیٹ نہ پھولے، لیکن اتنی زیادہ وزنی نہ رکھ دے کہ اس کے لیے اذیت کا باعث ہو۔ تو یہ وہ خاص چیزیں ہیں۔ پھر اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دے تاکہ وہ ڈھک دیا جائے۔ یاسمین ہے ہمارے ساتھ کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی بہن، اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ میاں آپ لوگ ایسے ہی کرنے کی نیک سعادت آپ کو، آپ اتنی عطا کرتے رہے۔ میرا ایک دو مسئلے ہیں۔ جی ایک مسئلہ یہ، میں نے ذرا سا زور سے بولیے۔ میں نے حج کیا تھا ہاں 5 سال پہلے، تو مجھے ایسا فیل ہوا تھا، مجھے وہاں کھانسی ہو گئی تھی بہت، تو اس کے دوران میں لیڈیز کے ساتھ تھی، حج وج کمپلیٹ ہو گیا تھا، طواف ہو رہا تھا، تو میرا یورین مجھے فیل ہوا جیسے کھانسی کے دوران ایک ڈراپس میرے نکل ہو گئے۔ چلیے صحیح۔ تو اب مجھے یہ ہوا کہ اس پر کوئی دم وغیرہ تو نہیں ہے؟ کون سا طواف تھا یہ طواف کون سا تھا؟ طواف جو بس نماز کے بعد ہوتا ہے، مطلب طواف یہ 7 چکر ہوتے ہیں نا؟ جی ہاں جی ہاں۔ تو کون سا چکر تھا؟ اب یہ مجھے یاد نہیں، یہ طواف فرض تھا، نفل تھا؟ اچھا، یہ طواف نفل طواف تھا۔ نفل طواف جو ہوتے ہیں، فرض والا نہیں تھا۔ اچھا اچھا اچھا، جو نماز کے بعد، جمعے کے بعد یا اور نمازوں کے بعد آدمی کر لیتا ہے، وہ نفل ہی ہوتا ہے۔ عمرے سے پہلے کرے گا تو وہ تو اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ ایک اور مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ ابھی میرے بہنوئی عمرے پہ جا رہے ہیں۔ میں حالانکہ پچھلے 2 سال پہلے بھی عمرے پہ گئی تھی، تو مجھے خیال نہیں رہا کہ مجھے اس کا عمرہ کر لینا چاہیے، مجھے اس کے بندے کا طواف، میں نے طواف تو مجھے یاد ہے میں نے کر لیا تھا دوبارہ، کہ اللہ مجھے معاف کرے اگر ایسی کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ میرے بہنوئی جا رہے ہیں عمرے پر، تو میں اپنے بہنوئی کے ساتھ عمرے پہ جا سکتی ہوں؟ جی مفتی صاحب، دیکھیں، بہنوئی کے ساتھ عمرے پر جانا جائز نہیں ہے کہ وہ بہنوئی جو ہے آپ کے محرم نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو آپ نے طواف کے حوالے سے بات کی تھی، تو نفل طواف میں ایسا ہوا تو ہمارے یہاں پہ بنیادی شرائط میں سے اس کا طاہر ہونا نہیں ہے، تو اس کو آپ نے دہرا لیا تو اس سے بہرحال وہ جو کمی رہ گئی تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ ناظرین محترم، یہ پروگرام تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ وہ جو سوالات کا میں نے کچھ سوالات نوٹ کیے تھے، ان کو ایسے ہی واپس میں جیب میں رکھ لیتا ہوں، اور آپ تو سمجھ رہے ہیں نا کیوں رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ اگلی مرتبہ انشاءاللہ العزیز پھر آؤں گا اور جیب میں سے یہی پرچی نکال لوں گا۔ یہ اصل میں نسخہ ہے چھوٹا سا، جس کے ذریعے میں مفتی صاحب سے بحث و مباحثہ کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی